السلام علیکم ناظرین، میری ویڈیوز دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اپنے چینل کو گرو کرنے کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میں بہت محنت سے ویڈیوز بناتی ہوں، پلیز مجھے سپورٹ کریں، شکریہ۔ مگر اس جنگ اور قید نے اسے ایک مختلف انسان بنا دیا تھا۔ جہاں ایک طرف وہ اپنے سروس ریکارڈ میں ریلائبل انڈر ٹارچر کی ڈگری میں آ گیا تھا، وہاں دوسری طرف اس کا بہت کچھ مر گیا تھا۔ وہ جو ایک فیملی بنانے کی، ایک حسین لڑکی سے شادی کر کے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، وہ خواہش مر گئی تھی۔ وہ دنیا سے بے اعتبار ہو چکا تھا۔ اس کے اندر اتنی تلخی بس چکی تھی کہ وہ اب ایک فیملی مین نہیں رہا تھا، وہ بس ایک ایجنٹ تھا۔ یہی اس کی زندگی، اس کی محبت، اس کی فیملی تھی۔ جب حکومت نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو ملک کی خدمت کے قابل بنایا تھا تو بہتر تھا کہ وہ یہی کام کرے۔ ماموں سے بغض و عناد، انتقام لینے کی خواہش، سب جیل نے نگل لیا تھا۔ اگر کچھ بچا تھا تو وہی ایک احساس کمتری جو ماموں کا سامنا کرنے کا سوچ کر اسے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا، بس اور کچھ نہیں۔ رہائی کے کچھ عرصے بعد وہ ممی کے پاس ترکی گیا تو ایک اچھی خبر اس کی منتظر تھی۔ ممی نے اپنی جمع پونجی ملا کر جہانگیر والا گھر پھر سے خرید لیا تھا، دادا کا بنایا گھر، ان کا اپنا گھر۔ مگر اب اس کو اس گھر نے بھی بہت زیادہ خوشی نہیں تھی، وہ تو بس ایک خواہش تھی جو پوری ہو گئی۔ قریباً 3 برس قبل وہ اپنے ترک پس منظر کے باعث ترکی بھیجا گیا۔ وہاں وہ 2 کورز کے ساتھ رہ رہا تھا، ایک اپنی پاکستانی شناخت جہان سکندر اور دوسری انڈین شناخت عبد الرحمن پاشا۔ اپنے کام کے سلسلے میں آج کل وہ اسلام آباد واپس آیا ہوا تھا اور ممی کے مسلسل زور پر وہ بالآخر ماموں کے گھر جانے کے متعلق سوچ رہا تھا کہ ہوٹل میں اپنی منقوہ کو اتفاقیہ دیکھ لینے کے بعد اس کا ارادہ مزید ڈانواڈول ہو گیا اور بعد میں بھی وہ شاید ماموں سے ملنے کی کوشش کرتا، مگر وہ لڑکی استنبول آ رہی تھی، یہ خیال اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ اس لڑکی کو روک پائے، مگر کیا، یہ ابھی اسے طے کرنا تھا۔ وہ بیسن کی ٹوٹی پہ جھکا چہرے پہ پانی کے چھینٹے ڈال رہا تھا جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مکروہ صورت اس کی جلد سے ہر نشان چھوڑ چکی ہے تو اس نے چہرہ اٹھا کر باتھ روم کے آئینے میں دیکھا۔ ماتھے پہ سامنے کو گرے اس کے گہرے بھورے بال اور منہ دھلا دھلایا ہو چکا تھا۔ اس نے اسٹینڈ سے لٹکتا تولیہ اتارا اور منہ رگڑتا باہر آیا۔ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا، اس کا لیپ ٹاپ بھی آن پڑا تھا۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے تولیہ ایک طرف ڈالا، پھر لیپ ٹاپ گود میں رکھتے ہوئے اس نے موبائل نکالا۔ اسے ممی کو فون کرنا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی، وہ منتظر تھا، اسے سنتا گیا۔ ذہن کے پردوں پہ آج کے واقعات پھر سے چلنے لگے تھے۔ گزشتہ رات ماموں کے گھر سے نکلتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لائے عمل تشکیل پا رہا تھا۔ جو آخری چیز وہ اپنی مشکل زندگی میں نہیں چاہتا تھا وہ اپنی بیوی کا اس شہر میں آ کر رہنا تھا، جہاں وہ پہلے ہی ایک مقیم ایجنٹ کی حیثیت سے 2 زندگیاں گزار رہا تھا۔ اب اسے کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کو روکنا تھا۔ جب اس نے کچن میں سفید پھول رکھے تھے تو اس کے ذہن میں مکمل لائحہ عمل نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ جاتے وقت اس کی کار پہ ایک GPS ٹریسر چسپاں کر آیا تھا۔ وہاں کھڑی 2 گاڑیوں میں سے چھوٹی والی یقیناً اس کی تھی۔ وہ اس لڑکی پر نظر رکھنا چاہتا تھا۔ آج کل اس کے پاس اتنا ڈھیر سارا وقت تھا کہ وہ اس پر نظر رکھ سکے، اور پتہ نہیں کیوں جب بھی وہ اس کے بارے میں سوچتا اس کو وہ لڑکی کے نام سے ہی سوچتا۔ وہ اس کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ کچھ تھا جو اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ امریکی سفارت خانے کی 2nd سیکرٹری کی وجہ سے آج کل ادھر تھا۔ وہ بھارتی نژاد امریکی شہری تھی اور اس کی پاکستان سے 2 ماہ بعد روانگی تھی۔ جہان کی دلچسپی کی بات یہ تھی کہ اس کی اگلی پوسٹنگ استنبول میں امریکی سفارت خانے میں ہو رہی تھی۔ اگر اسے اس تک رسائی حاصل کر لے تو استنبول میں اس کے بہت سے کام آسان ہو سکتے تھے۔ مسئلہ بس اتنا تھا کہ وہ اس کی کار تک بھی رسائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنی کار کا شیشہ صرف اور صرف کسی خواجہ سرا یا بیکاری کے لیے کھولتی تھی، کیونکہ اسے خواجہ سرا کی بددعا سے ڈر لگتا تھا۔ غالباً خاندانی وہم تھا جسے وہ آفیسر امریکہ میں اتنے برس رہنے کے بعد بھی ختم نہیں کر سکی تھی۔ صرف اس کی کار کے انتظار میں اسے اب ہر روز شام میں خواجہ سرا کا روپ دھار کر ان راستوں پر پھرنا تھا جس سے وہ گزرتی تھی۔ کسی دوسرے کے لیے شاید یہ بہت عجیب بات ہو، مگر اس کے لیے نہیں تھی۔ اس کے نزدیک خواجہ سرا بننا بالکل ایسے تھا جیسے کسی ڈاکٹر کے لیے مکمل سفید اوور آل کے بجائے آف وائٹ اوور آل پہننا۔ ایسی تبدیلی جو محسوس ہوتی نہ ہی بری لگتی
सकती؟ اپنے کیریئر کے دوران وہ اتنا کچھ بن چکا تھا کہ بہت عرصہ ہوا وہ حس ہی ختم ہو چکی تھی جو عجیب و غریب ہونے کا احساس دلاتی۔ اپنے ذاتی کاموں کے لیے البتہ ایسے حلیے اس نے کبھی نہیں بدلے تھے، لیکن اب اس کی زندگی ذاتی رہی ہی نہیں تھی۔ اگر آج وہ حیا کی گاڑی کو ٹریس کر کے اس سے ملنے گیا تھا، تب بھی اس کے ذہن میں اپنی اسی جعلی زندگی کی فکر تھی جو وہ استنبول میں گزار رہا تھا۔ وہ آئس کریم پارلر جہاں وہ اس لڑکی کی گاڑی کی موجودگی کے باعث آیا تھا، اس جگہ سے زیادہ دور نہ تھا جہاں آج کل اس کی ڈیوٹی تھی۔ وہاں خواجہ سرا اکثر نظر آتے تھے اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان میں سے شاید ہی کوئی اصلی خواجہ سرا ہو۔ آدھے پروفیشنل اور باقی آدھے خفیہ والے ہوتے تھے جو ایسے روپ دھار کر حساس جگہوں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ وہ اس لڑکی کو ترکی جانے سے روکنا چاہتا تھا اور کل تک تو اس سے ملنا بھی چاہتا تھا، مگر آج پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس سے بات کرے۔ وہ اسے کبھی نہیں پہچان سکتی تھی، اسے یقین تھا۔ وہ کیا ممی بھی اسے اس حلیے میں نہیں پہچان سکتی تھی۔ اس روز اس لڑکی نے ہلکے آسمانی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، بال حسب معمول کھلے تھے۔ وہ سلش پیتے ہوئے سوچ میں گم غالباً شیشہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ وہ اس کے شیشے پہ جھکا تو وہ چونک گئی اور پھر اس نے اس کے سفید گلابی چہرے کو خوفزدہ ہوتے دیکھا۔ تمام تر گھبراہٹ کے باوجود اس نے ٹھنڈا ٹھار سلش جہان کے منہ پر الٹ دیا۔ تب وہ پیچھے ہوا تھا، اسے پیچھے سلش نے نہیں دھکیلا تھا بلکہ اس کی جرأت پر وہ حیران ہوا تھا۔ گزشتہ روز اگر اسے ایسا لگا تھا کہ وہ کوئی بہت سی نازک سی لڑکی ہے تو ایسا نہیں تھا۔ وہ کافی پر اعتماد اور ایک دم سے رد عمل ظاہر کر دینے والی لڑکی تھی۔ چلو کوئی تو اچھی بات تھی۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا اور اب حلیہ ٹھیک کر کے ممی کو فون کر رہا تھا۔ ممی نے فون اٹھاتے ہی سب سے پہلے وہی پوچھا جس کی اسے توقع تھی۔ تم ماموں سے ملنے گئے تھے؟ جی، مگر ابھی میری سائمہ بھابھی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے تو نہیں بتایا۔ وہ حیران ہوئی۔ آپ 2 منٹ تسلی سے میری بات سنیں گی؟ پورے 2 منٹ تسلی سے ان کی بات سن لینے کے بعد ممی بولی تھی، تم آج چلے جاؤ، آج برخان بھائی کے گھر رات کا کھانا ہے، سب اکٹھے ہوں گے، تم ان سے ایک دفعہ مل لو، پھر بعد میں حیا کو اعتماد میں لے کر بتا دینا، بات ختم۔ اور اس کے ہاتھ میں جو آیا وہ اٹھا کر میرے اوپر دے مارنا ہے۔ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ پھر چند منٹ لگے اسے ممی کو راضی کرنے میں اور وہ بمشکل اس کی بات پہ متفق ہوئیں کہ ابھی ماموں سے ملنے کے بجائے بہتر ہے کہ پہلے وہ ماموں کی بیٹی سے ملے، ہو سکے تو اسے روک دے، اور اگر اس کے رکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور وہ 5 ماہ کے لیے استنبول آ رہی ہے تو پھر اسے ان لوگوں کو اپنے بارے میں آگاہی نہیں دینی چاہیے۔ یہ اس کی جاب کے اصول کے خلاف تھا۔ اسے ترکی میں اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو اس بات سے واقف ہو کہ اس کا نام عبد الرحمن پاشا نہیں یا جہان سکندر نہیں بلکہ میجر جہان سکندر احمد ہے۔ اس نہج پر پہنچ کر ممی راضی ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، تم کرو جو تم کرنا چاہتے ہو، میں انہیں نہیں بتاؤں گی کہ تم اسلام آباد میں ہو۔ وہ خوش نہیں تھی مگر خفا بھی نہیں تھی۔ اس نے سکون کی گہری سانس اندر کھینچی۔ اب اس کے پاس اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے چند روز تھے۔ فون بند کرنے کے بعد وہ فوراً اٹھا اور اپنا اپارٹمنٹ مقفل کر کے باہر آیا۔ ممی نے فرقان ماموں کے گھر فیملی ڈنر کا بتایا تھا۔ اگر وہ یہی بات کارڈ پر لکھ کے ایک روز پرانی تاریخ کی مہر زدہ لفافے میں ڈال کر گلاب کے پھولوں کے ہمراہ اس کے گھر دے آئے تو وہ یقیناً اس کی توجہ پا لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہی وہ اس کی کوئی بات سنے گی۔ آج بھی وہ اسی پھول والے کے پاس آیا تھا اور آج بھی اس کے پاس سرخ گلاب نہیں تھے۔ اس نے دل ہی دل میں پھول والے اور سرخ گلاب دونوں پہ لعنت بھیجتے ہوئے سفید گلاب خرید لیے۔ بار بار وہ اپنے موبائل پہ ٹریسر کا اسٹیٹس چیک کرتا تھا۔ اس کی کار ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ اپنی مصروفیات میں سے اس لڑکی کے لیے وقت نکالنا ایک دم ہی اسے بہت دلچسپ لگنے لگا تھا۔ وہ داور کی مہندی کی دوپہر تھی جب ممی کا فون آیا۔ وہ اس وقت آفس سے نکل رہا تھا۔ یہاں سے اسے اپنی وہ کار لینے جانا تھا جو اسے اسلام آباد میں استعمال کرنی تھی۔ ممی کا نمبر اسکرین پر جلتا بجھتا دیکھ کر وہ ذرا چونکا۔ شاید ممی نے ذہن بدل لیا تھا ورنہ وہ اس طرح اچانک کال نہیں کرتی تھی، ماں سوائے ہنگامی صورتحال کے۔ جی ممی، خیریت؟ اپنے دفتر کی مین بلڈنگ سے دور ہٹ کر سڑک کنارے چلتے وہ ان سے بات کرنے لگا۔ تم آج جا کر ماموں سے مل لو۔ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ وہ جی بھر کر بیزار ہوا۔